بیان کی ہیں فی اموالہم و انفسہم، مال کے ذریعے جہاد اور اپنے نفس کے ذریعے جہاد۔ تو سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بیان ہوا کہ آپ کا ایمان ساری امت سے برکت والا ایمان ہے، ساری امت سے مضبوط ترین ایمان ہے، کامل اکمل ایمان ہے۔ اسی طرح آپ کی ہجرت بھی سب سے بے مثل اور بے مثال ہے کہ سب صحابہ نے اکیلے اکیلے، کسی نے ایک کے ساتھ، کسی نے دو کے ساتھ، کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کسی نے بچوں کے ساتھ ہجرت کی ہے، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت پر کہ انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا جو لوگ جہاد اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، فی اموالہم اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسہم اور اپنی جان کے ذریعے سے، کیا فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ کے نزدیک درجے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے کس طرح کیا ہے۔ اپنا جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے حساب سے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے یہ آپ کی جو ہے وہ شان اور عظمت احادیث طیبہ کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے دو حدیثیں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کی آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے مختلف دروازے ہیں، جو بندہ نماز پڑھنے والا نمازی ہوگا قیامت کے دن اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ آواز آئے گی کہ اے نمازی آ مجھ سے گزر کر جنت میں چلا جا۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے والا روزہ دار ہوگا اسے روزے کے دروازے سے آواز آئے گی کہ اے روزہ دار آ اور یہ باب الریان سے گزر کر تو جنت میں چلا جا۔ اسی طرح فرمایا مجاہد کو مجاہدین والے دروازے سے آواز آئے گی کہ اے جہاد کرنے والے آ اس دروازے سے گزر کے جنت میں چلا جا۔ الغرض یہ کہ 8 جنت کے دروازے ہیں، ہر نیک عمل کرنے والے کو اسی نیک عمل کے حساب سے اسی دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ آ یہاں سے گزر کے جنت میں چلا جا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ بندہ ایک ہو اور اسے آواز ہر دروازے سے آئے کہ آ مجھ سے گزر کے جنت میں چلا جا؟ میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا ہاں اے صدیق وہ تمہاری ہی ذات ہے جسے قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ صدیق آ نمازیوں کے دروازے سے گزر کے چلا جا، آ مجاہدین کے دروازے سے گزر کے چلا جا، آ روزہ رکھنے والوں کے دروازے سے گزر کے چلا جا، حج کرنے والوں کے دروازے سے گزر کے چلا جا، آ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے راستے سے دروازے سے گزر کے چلا جا۔ اے صدیق تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن تیری ہی وہ ذات ہے کہ جسے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی اے صدیق آ ادھر سے گزر کر چلا جا۔ تو سامعین محترم دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں جی، میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے عرض کی آقا نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ روزوں کا مہینہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بولے عرض کی آقا میں نے رات سے روزے کی نیت کی تھی، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ سامعین محترم آگے چلیے، میرے مصطفیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں آقا ابھی تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہی نماز پڑھیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی طرف میرے مصطفیٰ نے جو توجہ فرمائی، عرض کی آقا مجھے پتہ چلا کہ رات جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے نماز میں نہیں آئے ہیں، ایک دو دن سے وہ نماز میں جو ہے وہ حاضر نہیں ہو رہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، آج میں جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو ان کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ عرض کی آقا عمر فاروق بولے کہ عرض کی آقا ابھی تو نماز پڑھی ہے، ابھی تو صبح کا ٹائم ہے، ابھی تو دن کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے،
ابھی باہر نکلیں گے تو پھر ہی کوئی نیکی کریں گے، پھر ہی کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ابھی تو مسکین بھی کوئی نہیں ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر بولے، عرض کی آقا میں جب گھر سے آ رہا تھا، میری جناب والا گھر والی نے روٹیاں پکائی تھیں میرے لیے، کیونکہ میں نے روزہ رکھنا تھا، تو فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمن بھی میرے ساتھ تھا، اس نے روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ہم راستے میں آ رہے تھے، ایک مسکین نے صدا دی کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر، عرض کی آقا میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر مسکین کو دے دیا ہے، آقا مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ میرے صدیق کو دیکھ لے، جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ میرے صدیق کو دیکھ لے۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں آپ کی نیکیوں پر رشک کرتا تھا کہ میں نے 1000 کوشش کی تھی کہ میں صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، لیکن فرماتے ہیں کہ میری 1000 کوشش کے باوجود بھی میں صدیق سے کبھی بھی نیکی میں بڑھ نہیں سکا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب سے کلمہ پڑھا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میرے والد گرامی نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ فرماتی ہیں وہ 40,000 درہم میرے والد گرامی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، دین پر اور مصطفیٰ کے نام پر خرچ کر دیے ہیں۔ 40,000 درہم، یہ منہ سے کہنا آسان بات ہے۔ آج کل ہم جب نوٹ نکالتے ہیں نا جیب سے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے جو چھوٹا نوٹ ہے وہ مسجد کے غلے میں ہم نے ڈالنا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں اس میں سے جو پرانا ہے اس کو نکال کر جو ہے وہ ہم مسجد کے لیے، دین کے لیے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کے 40,000 دینار درہم موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے حکم پر خرچ کر دیے ہیں۔ سامعین محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ میں سب کے احسان، جس نے بھی ہم پر کوئی احسان کیا تھا مال خرچ کر کے یا کچھ بھی کر کے، فرمایا ہم نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ایک اکیلا صدیق بچا ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا اللہ ہی ادا فرمائے گا۔ میں صدیق کے احسان کا بدلہ اتنا بڑا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مصطفیٰ ادا نہیں کر سکتے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا اس دن میرا اللہ ہی صدیق کو اس کا بدلہ ادا فرمائے گا۔ سامعین محترم، بات ختم نہیں ہوئی، آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے اتنا نفع دیا ہی نہیں ہے، جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا، فرمایا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا ہے۔ آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، فرمایا اگر کہ میں دنیا میں رب کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا تو فرمایا وہ صدیق ہوتا جسے میں اپنا دوست بناتا، لیکن فرمایا کہ وہ میرا اسلام کا بھائی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے۔ تو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مال جو ہے وہ بے دریغ خرچ کیا۔ جب یہ کہا نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صدیق کے مال نے جتنا نفع دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا ہے، اور اس صدیق کے احسان کا بدلہ میرا اللہ ہی دے گا، تو سیدنا صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا اور کیا کہا، آقا میں کون ہوتا ہوں اور میرا مال کیا ہے؟ آقا میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ آقا میں بھی آپ کا، حل انا لی الا لک یا رسول اللہ، یا او کما قال، فرمایا عرض کی آقا میں اور میرا مال، میں دونوں آقا آپ کے ہی ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں وہاں یہ لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ اتنا میرے مصطفیٰ پہ اپنا مال قربان کیا ہے کہ صدیق کے مال کو میرے آقا اپنا مال سمجھ کر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زیادہ مال جو ہے وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کیا۔ وہ غلام جو بوڑھے تھے، ضعیف تھے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ان کے جو مالک ہوتے وہ ان کو مارتے پیٹتے، ان کو تکلیف دیتے، اس لیے کہ تم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیوں کیا، تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ کلمہ چھڑوانے کے لیے، مصطفیٰ کی غلامی سے نکالنے کے لیے ان کے آقا ان پر ظلم کرتے، ستم کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جا کر مال پیش کرتے، اس غلام کو خرید لیتے اور خرید کے لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتے تھے۔ ایک دن بلال حبشی کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بلال ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، امیہ بن خلف کا وہ غلام ہے، اور امیہ اسے تکلیفیں بڑی دیتا ہے، مارتا بہت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن دیکھا کہ ننگا جسم ہے، گرمی شدت کی ہے، اور پتھروں پر جناب والا پتھریلی زمین ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پتھریلی زمین کتنی گرم ہوتی ہے گرمی کے موسم میں، ننگے بدن سے لٹایا ہوا ہے، اوپر بھی پتھر رکھے ہیں، اور صدیق بلال سے کہتا ہے امیہ کہ یا کلمہ چھوڑ یا تجھے یہی سزا ملے گی۔ بلال کہتا ہے کہ تو میرے جسم کا تو مالک ہے، لیکن میری روح کسی اور کی غلام ہو چکی ہے۔ تو میرے جسم کا مالک ہے، میرے جسم کو جو تکلیف پہنچانا چاہے وہ تو پہنچا سکتا ہے، لیکن میری روح جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی غلام بن چکی ہے، اس روح پر تیرا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ روح میرے آقا کا کلمہ پڑھ چکی ہے، تو مار مار کے میرے بدن سے جناب والا خون تو نکال سکتا ہے، میرے بدن سے میری جان تو نکال سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے دل سے مصطفیٰ کا کلمہ تو کبھی بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ جب ظلم کر کے تھک جاتا امیہ پوچھتا بلال تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ نے کہا تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جب تجھے مارتے ہیں تو یہ درد نہیں ہوتا؟ فرمایا درد ہوتا ہے۔ کہنے لگا پھر روتا کیوں نہیں؟ جب تجھے مارتے ہیں رونے کی بجائے تو مسکراتا ہے۔ بلال نے کہا جس آقا کی خاطر میں مارے کھاتا ہوں نا، وہ آقا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستوں کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں سیدنا بلال حبشی نے فرمایا جس آقا کی خاطر میں مار کھاتا ہوں، جس آقا کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اے امیہ جب تیرا جلاد مجھے مارتا ہے، میرے جناب والا جسم پر کوڑے مارتا ہے، ضربیں لگاتا ہے، ادھر سے تیرا جلاد مجھے مار رہا ہوتا ہے اور تو مارتا ہے، ادھر سے میرا آقا میرے آنکھوں کے سامنے آ کر مجھے زیارت کرواتا ہے، مجھے مار بھول جاتی ہے، میں اپنے محبوب کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے بلال کا کچھ کرو، میرے بلال کو آزاد کرواؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ منشاء مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ یہ ہے کہ آج بلال آزاد ہونا چاہیے، مال آپ کے پاس موجود تھا، آپ اٹھے سیدھے امیہ کے پاس گئے، اٹھے اور سیدھے امیہ کے پاس جا کر فرمایا اے امیہ تجھے ترس نہیں آتا؟ تو اس غلام کو اتنا مارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ غلام کو اتنا مارتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے؟ کہنے لگا صدیق اگر تو اتنا ہمدرد ہے تو پھر خرید کیوں نہیں لیتا؟ تو خرید لے، آپ تو گئے اسی ارادے سے تھے، اور میں بتا کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے جناب والا تنزیہ طور پر کہنے لگا 10,000 درہم لوں گا۔ آپ نے فرمایا اٹھا 10,000 درہم، 10,000 درہم دے دیے۔ کہنے لگا نا چیک کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے، کہنے لگا اے صدیق اگر میں تجھے کہوں کہ جو تیرا غلام ہے، میرا تو حبشی غلام ہے کالے رنگ کا، جس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں جانتا ہے، تیرا وہ غلام جو تیرا سارے کام کے جناب والا منشی ہے، وہ مجھے اس کے بدلے میں دے دے۔ چیک کرنے کے لیے کہا۔ صدیق نے کہا جا میں نے تجھے وہ بھی دے دیا ہے۔ محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، میں جا میں نے تجھے وہ بھی دے دیا۔ 10,000 درہم بڑی بھاری رقم اس نے مانگی ہے، آپ نے وہ بھی دے دیے، اور ساتھ میں اپنا غلام بھی دے دیا جو بڑا جناب والا نفیس طبیعت کا بھی تھا اور جناب والا رنگ کا بھی گورا تھا، آپ کا سارا کاروبار چلانے والا وہ غلام تھا۔ آپ نے وہ بلال حبشی کے بدلے میں دے دیا، اور دے کر جب بلال حبشی کو جناب والا آزاد کروا لیا، توجہ کرنا، جب بلال حبشی کو آزاد کروایا
آزاد کروانے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے۔ آقا آپ کی رضا یہ تھی کہ بلال آزاد ہونا چاہیے، بلال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آقا آپ کے قدموں پہ لا کر اسے میں نے قربان کر دیا ہے، آقا آزاد کر دیا ہے۔ یا رسول، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تو نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، کچھ ہمارا حصہ بھی ملا لو۔ تو پھر صدیق نے عرض کی آقا میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ سے حصہ لوں، یا رسول اللہ میرا جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا آپ کا ہی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے، جب آپ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتنا مہنگا بلال جناب والا خرید کر آزاد کیا، اتنا مہنگا کیا جناب والا بلال حبشی غلام کو خرید کر آزاد کیا، اور پھر اس سے پہلے میں بات کرتا چلوں کہ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ ایک دن کہنے لگے اے ابو بکر تو غلام تو خرید کے آزاد کرتا ہے، نیک کام ہے، اچھا کام کرتا ہے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھ، جب بھی تو کوئی غلام کو آزاد کروائے ذرا طاقتور صحت مند جو ہوتا ہے نا غلام اسے خرید کر آزاد کروایا کر، کہ کبھی جو ہے وہ تمہارے کام بھی آ سکتا ہے، کبھی بندے کے اوپر باڑے دن آ سکتے ہیں تو وہ تمہارے کام آئے۔ تو ضعیف اور کمزور غلاموں کو جناب والا خرید کر آزاد کرواتا ہے تو وہ تیرے کیا کام آئیں گے؟ تو آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا ابا جان آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن میں اپنے فائدے کے لیے غلام خرید کر آزاد نہیں کرتا ہوں، میں تو رب کی رضا کے لیے غلام خرید کر آزاد کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، میں وہ جو دیتا ہے اپنا مال کس لیے؟ تاکہ پرہیزگاری مل جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی۔ اب آگے چلیے، جب بلال حبشی اتنا مہنگا غلام خرید کر آزاد کیا اور خرید کر مصطفیٰ کے قدموں پہ لا کر آزاد کر دیا، اب جو منافقین ہوتے ہیں نا جنہیں خام کی تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خام کی تکلیف ہوتی ہے، جب اچھا کام ہو رہا ہو تو انہیں جو ہے وہ اچھا لگتا نہیں ہے تو وہ پھر اپنی ہبڑاس نکالتے ہیں، اپنی جناب والا دل کا جو ان کا غبار ہوتا ہے ادھر ادھر کھڑے ہو کر نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مشرکین نے شور مچانا شروع کیا، لگتا ہے بلال نے صدیق پر کسی زمانے میں کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ آج صدیق نے چکایا ہے۔ ادھر مشرکین نے منافقین نے بات کی ہے، ادھر سے رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوست بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، خالق کائنات نے قرآن کی آیات مبارکہ نازل فرما کر صدیق کی صفائی پیش کی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ ذرا ذوق سے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں وہ جو اتقا ہے ان قریب ہم اس کو جناب والا جہنم کی آگ سے بڑی دور رکھیں گے۔ آگے فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي، وہ جو مال دیتا ہے اپنے مال کو کس لیے دیتا ہے؟ یتزکا، تاکہ پاکیزگی مل جائے، طہارت مل جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس احسان کا بدلہ اس نے چکایا ہے۔ فرمایا نا کسی کا احسان کا بدلہ نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا احسان ہو اس پر تجزا اور جو اس نے اس کا بدلہ چکایا انہوں نے فرمایا نا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ آگے رب نے خود بیان فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ جو مال خرچ کرتا ہے یہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔
میں ایسے مال نہیں خرچ ہو رہا۔ تو سامعین محترم بلال حبشی کو آزاد کروایا، اور سامعین محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری کوشش رہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح صدیق سے مال میں آگے بڑھ جاؤں، نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم نے ہمیں حکم دیا ان نتصدق، یہ کہ ہم صدقہ کریں، ووافقا فرماتے ہیں ذالک عندی مالا، عمر فاروق فرمانے لگے کہ اس دن میرے پاس مال زیادہ تھا، اس دن مال زیادہ تھا۔ کچھ بندوں کو اپنے مال کا بھی گمان ہوتا ہے، گمانڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، لہذا میں نے تو نیکیاں جو ہے پیسوں سے خرید لینی ہے۔ میں نے نیکیاں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، نیکیاں اخلاص سے خریدی جاتی ہیں، نیکیاں جناب والا دل کے اچھے تعلق سے خریدی جاتی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میرے پاس مال زیادہ ہے، مصطفیٰ نے آج جو ہے وہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، آج صدیق اگر اپنے گھر کا سارا مال بھی لے آئے تو وہ میرے مال کے آدھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں دل میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا اور یہ خیال کرتا ہوا جا رہا تھا کہ آج صدیق مجھ سے آگے نکل کر تو دکھائے۔ توجہ ہے نا بھائی، ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آج کوئی مجھ سے آگے، آج صدیق مجھ سے نکل کر آگے تو دکھائے۔ لیکن فرماتے ہیں میں گھر میں گیا اور جا کر میں نے کیا کیا، اپنے سارے مال کو آدھا آدھا کیا، آدھا مال اٹھایا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابقیتا ما ابقیتا لأہلکا، اے عمر بتا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہو، کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ قلت مثلہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا جتنا یہاں لے آیا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ توجہ ہے نا، ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستوں بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں ذرا توجہ فرمانا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس کے اندر کس چیز کا مقابلہ کرتے تھے؟ ہم جناب والا اس بات کا مقابلہ کرتے ہیں کہ میرا محل بڑا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے میری کوٹھی بڑی ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میں اپنے بھائی سے جناب والا گاڑی میں جناب والا مکان میں آگے بڑھ جاؤں، سوٹ بوٹ میں آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ ہے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں گھر کا آدھا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا، میں نے عرض کیا آقا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما ابقیتا لأہلکا، صدیق تو گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ صدیق تو گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں میں ایسے ہاتھ باندھ کر صدیق کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آج صدیق کیا جواب دیتا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، صدیق نے جو جواب دیا ہے یہ ہر سنی کا عقیدہ ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا جناب کوئی زور نہیں ہے۔ آپ یہ صدیق کا عقیدہ بتاتا ہوں، اپنے گھر سے نہیں بتا رہا، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، وہ عقیدہ صدیق کا بتاتا ہوں جو سیاستہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابقیت لأہلکا، صدیق بتا گھر کیا چھوڑا ہے؟ صدیق کہتا ہے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، صدیق کہتا ہے سونیا گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ عقیدہ جناب اللہ کس کا ہے؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صدیق کو پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا اے صدیق کیا کہہ رہا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، گھر تو مجھے کیسے چھوڑ کے آیا ہے؟ نہ صدیق نے عقیدہ دیا، مصطفیٰ نے اس پر مہر ثبت فرما کر بتا دیا کہ عقیدہ وہی کھرا اور سچا اور سچا ہے جو میرے صدیق کا عقیدہ ہے۔ فرمایا اے صدیق گھر کیا چھوڑا؟ آج کی آقا
ابقیت لہم اللہ ورسولا، گھر اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں، پتہ چلا کہ گھر کا سارا مال مصطفیٰ پہ لا کے قربان کر دیا ہے۔ آج جو ہے ہم سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں یار دین کے نام پہ خرچ کریں۔ میں نے پہلی بات کیا کہ جب نکالتے ہیں نا نوٹ، سب سے چھوٹا نوٹ نکال کر اور پھر جو سب سے پرانا ہوتا ہے وہ نکال کر جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، اور اس کو بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ 100 کا نوٹ دینا ہے یا 10 کا نوٹ دینا ہے۔ لیکن صدیق وہ ہے کہ جس نے سوچا ہی نہیں ہے، بس مصطفیٰ کا حکم ملائے سارا مال اکٹھا کر کے، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی مصطفیٰ کے بارگاہ میں لا کر پیش کر دیے، خود ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں کے ساتھ اس کو سلائی کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ جناب والا حدیث پاک کا ذمہ دار میں ہوں دکھانے کا۔ جبریل امین ایسا لباس پہن کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ آقا آج صدیق نے ایسا لباس پہنا ہے، رب نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ جیسا آج میرے صدیق نے لباس پہنا ہے تم بھی ایسا لباس پہن لو۔ اور بات ختم نہیں ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لباس ایسا پہنا ہوا ہے جو کانٹوں کے ساتھ سلائی کیا ہے۔ آج تن من دھن جان جناب والا ہر چیز مصطفیٰ پہ قربان، باتوں کے ساتھ جناب والا قربان کرنا اور ہے۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا، پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ ہاں جی جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال مصطفیٰ پہ قربان کیا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، مصطفیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے، پھر رب کا پیغام جبریل لے کر آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سونیا رب پوچھ رہا ہے صدیق سے پوچھو تو صحیح، آج جو اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، سارا کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر کے جو بیٹھا ہے، پوچھو تو صحیح یہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ ہاں جی خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے؟ آج صدیق سے رب پوچھ رہا ہے صدیق بتا اپنے رب سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ یہ کہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے یہ اور بات ہے، رب اپنے بندے سے پوچھے بندہ بتا تو مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بات آئی صدیق کی بارگاہ میں جبریل کے ذریعے سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام جب صدیق تک پہنچا ہے، صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور رو کر کہتے ہیں آقا میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں کہ میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہی راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ اس لیے رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سب کچھ مال بھی قربان کر دیا، سارا مال قربان کر دیا ہے۔ آخر کی میں بات، چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ فی اموالہم و انفسہم، مال کے ذریعے جہاد کیا کہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ دین کے لیے قربان کر دیا ہے، سارا کچھ قربان کر دیا، سارا مال دین پر قربان کیا۔ اور پھر صرف مال ہی قربان نہیں کیا، جان کے ذریعے بھی جہاد کیا ہے۔ بس ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ حدیث پاک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے بہادر کون؟ لوگوں نے کہا کہ مولا علی سے عرض کیا آقا آپ ہی تو سب سے بہادر ہیں، آپ کو شیر خدا کا لقب ملا ہے، آپ سب سے بہادر ہیں۔ آپ نے پھر اگلا سوال کیا، فرمایا کہ میں تو اپنے جوڑ سے ہمیشہ لڑتا ہوں، میں تو ہمیشہ اپنے جوڑ سے لڑتا ہوں، بتاؤ پھر میں بہادر کیسے ہوا؟ لوگ چپ ہو گئے۔ فرمایا بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ عرض کیا اے علی پاک پھر خود ہی بتا دیجئے کون ہے؟ فرمایا صدیق سب سے بہادر شخص کا نام ہے، سب سے بہادر اور دلیر شخص کا نام صدیق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب غزوہ بدر کا دن تھا، صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریشہ تیار کیا تھا، سرکار کے لیے ایک چھپر مبارک تیار کیا تھا، سرکار وہاں پر آرام کرنے کے لیے
بیٹھنے کے لیے سرکار کی تیار کیا گیا۔ تو اب آخر کے اندر فیصلہ یہ ہونا تھا کہ اب کون ہے جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حضور کی پہرے داری کرے۔ تو فرمایا جب یہ بات آئی تو پھر ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کھڑا ہو کر اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ یہ ذمہ داری مجھ سے نہیں نبھائی جائے گی، اس لیے کہ مشرکین کی مکمل نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی کہ معاذ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو۔ صدیق نے تلوار اٹھائی اور اٹھ کر سامنے آ گئے، اور میں ہوں جو مصطفیٰ کی ذات پر پہرا دوں گا۔ غزوہ احد کے اندر جب سب صحابہ کرام منتشر ہوئے، ادھر ادھر ہوئے، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اکیلا تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ سامعین محترم، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر سیدنا صدیق